ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولانا ومولى الثقلين، شمس المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدر، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، برادران عزیز، میرے ہم سن اور کم سن دوستو، سب سے پہلے تو میں اس کو اگرچہ کل ہی کہہ چکا ہوں کہ اتفاق نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، کائنات میں ہر شے کیلکولیٹڈ ہے، لیکن بہرحال جو ہمارے ہاں محاورتاً اتفاق استعمال ہوتا ہے کہ یہاں آج اتفاقاً خطبے میں 2 مرتبہ صلوات ہو گئی
نہیں معلوم وہ شاید استقبال آئے رضی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے وجود مبارک کی وجہ سے تھی۔ بہرحال آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صف اعضائے امام حسین علیہ السلام میں واقعاً ان جیسی شخصیات ہمارے لیے باعث فخر بھی ہیں اور باعث بہت بڑی نعمت ہے۔ عزیزان، حسین فی القرآن کے موضوع کے حوالے سے سلسلہ گفتگو آج اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ بڑی جلدی سے میں پچھلی 4 مجلسوں کا خلاصہ بیان کروں تو وہ یہ کہ پہلی مجلس میں ہم نے عزاداری امام حسین علیہ السلام خود ائمہ کس طرح سے انجام دیا کرتے تھے، ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی، اس کو بیان کیا، اور پھر ہم نے اپنے موضوع میں وارد ہونے کے لیے کچھ وہ شباہتیں جو جناب سید الشہداء میں اور قرآن میں باہم پائی جاتی ہیں کہ عرض کیا تھا کہ 21 شباہتیں ہیں جو ظاہری شباہتیں ہیں، جو علماء کو ظاہراً نظر آئیں، ان میں سے کچھ کو بیان کیا۔ پھر دوسری مجلس میں ہم نے بقیہ 4 یا 5 ان شباہتوں کو جو مشترک ہیں قرآن اور ابا عبداللہ الحسین میں، ان کے اوپر بہرحال کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ تیسری مجلس میں الحمدللہ ہم باقاعدہ طور پر اپنے موضوع میں وارد ہو چکے تھے، اور ہم نے آیت مباہلہ کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی۔ بہرحال کہ ائمہ علیہ السلام کے نورانی کلام میں اس آیت مباہلہ میں امام حسین علیہ السلام کس طرح سے ہیں، اور پھر کل کی گفتگو میں ہم نے سورہ رحمان کی 17 سے لے کے 23ویں آیت تک آپ کی خدمت میں نکات کو عرض کیا۔ میرے خیال میں اذہان عالیہ متوجہ ہو چکے ہوں گے کہ ہم جو 4 دن کا سفر طے کر کے، علمی سفر، نورانی سفر، یقیناً یہ نورانی ہے، جہاں ذکر محمد و آل محمد ہو، ذکر قرآن ہو، وہاں نور ہی نور ہوا کرتا ہے۔ اور شاید آج وجہ بھی یہی ہے کہ میں نے سورہ نور کی آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ عزیزو، ہمارا یہاں بیٹھنا خود آیت قرآنی کے اس مصداق کو نظر میں رکھتے ہوئے ہے کہ جس میں ہم در حقیقت یہاں اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔ ہمارا یہاں بیٹھنا اجر رسالت کی ادائیگی ہے، وہ اجر جو نبی نے مانگا تھا، وہ کیا؟ مودہ فی القربہ، میرے عزیزوں سے، میرے رشتہ داروں سے مودت کرو۔ ہم اس فرض کی ادائیگی کے لیے تمام حسینی، تمام مولائی، تمام مسلمان یہاں آ کر کے بیٹھے ہیں۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل بیت علیہم السلام کی ولایت وہ دوسری ولایتوں کی طرح سے نہیں ہے۔ ہمیں ان کے سامنے تسلیم محض ہونا ہے، مکمل طور پہ جھکنا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ مان لیا، یہ نہیں ماننا، جب ثابت ہو گیا کہ یہ امام نے کہا ہے۔ علماء یہاں پر موجود ہے، تائید فرمائیں گے، جب ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث امام سے ہے تو پھر چون چرا چنانچہ چونکہ نہیں ہوا کرتا۔ تسلیم محض کا نام ہے تشیع،
تسلیم محض کا نام ہے ولایت. ایک صحابی ہیں عبداللہ بن یافور، میرے امام کہتے ہیں کہ متعدد جگہ پہ مختلف صحابہ کے لیے یہ قول ملتا ہے. عبداللہ بن یافور ابی یافور کے لیے کہتے ہیں کہ کاش میرے سارے صحابی عبداللہ بن ابی یافور کی طرح ہو جائے. کیوں کہا ایسا؟ وجہ عبداللہ ابن ابی یافور امام کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. امام سے کہتا ہے کہ مولا میں آپ کا اس طرح سے مطیع ہوں کہ اگر میرے سامنے سیب رکھا ہو اور آپ کہیں کہ یہ سیب آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے، توجہ فرمائیے گا، میں نے تسلیم کی بحث کر رہا ہوں کہ کس طرح سے ہمیں اپنے ائمہ کے سامنے تسلیم ہونا ہے. بس جلدی سے آگے گزروں گا. اگر آپ فرما دیں کہ سیب آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے تو مولا میں پوچھوں گا نہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سیب حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو، بس تسلیم کر لوں گا، تسلیم کر لوں گا. یہ ہے تسلیم. چون و چرا کی گنجائش نہیں ہوا کرتی. اور اہل بیت کی ولایت ولایت مطلقہ ہے. یہاں پر اتباع جو کرنی ہے وہاں اگر مگر نہیں ہے. والدین کے لیے والدین کی ولایت ہے ہم پر، باپ ہمارا ولی ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی جب قرآن نے ان کے حوالے سے ذکر کیا ہے، کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. لیکن سورہ اسراء میں پھر جا کے کیا کہا؟ اگر یہ دونوں تمہیں کسی ایسی شے کے لیے کہ جو میرے شرک کا باعث بنتی ہو، میرے ساتھ شرک کرتے ہو وہ بات، تو تمہیں ان کی بات نہیں ماننی. اگر شرک والی بات ہو تو تمہیں اپنے والدین کی بات نہیں ماننی. یا تھوڑا within the bracket میں بات کروں گا عزیزو، یہ اگر والدین کی ولایت میں ہے، اہل بیت کی ولایت میں کہیں نہیں ملے گا. اگر نبی کے لیے کہا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ، نبی جو دے، جو بھی دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے، جس چیز سے بھی منع کرے باز آ جاؤ. اور یہی نبی جب اپنے علی کے بارے میں فضائل بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. طالب علمانہ ایک دعویٰ ہے میرا، کہیں بھی ایسی حدیث آپ کو علی کی حوالے سے نہیں ملے گی کہ جہاں اگر یا اف کی بات ہو. یہ نہیں کہا اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ذرا اس حدیث کے لہجے کو سمجھے. کہا من کنت مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. یہ نہیں کہا اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو وہ علی ہوتا. نہ، اگر نہیں ہے. نہیں کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، اگر کوئی دروازہ ہوتا تو وہ مثلاً علی ہوتا. نہ، مکمل طور پر بالکل. اچھا، وہ والدین والی بات جو ہے وہ درمیان میں نہ رہ جائے، چونکہ یہ موضوع اتنا اہم ہے والدین کا. اور آج کے حوالے سے میں یہ جانتا ہوں میرا موضوع کیا ہے، لیکن عزیزوں بہت ساری باتیں، چونکہ یہ مجلس یہاں ہمارے بچے بھی رزق لینے کے لیے آئے ہیں، یہاں نوجوان بھی علم کا رزق لینے کے لیے آئے ہیں، یہاں بوڑھے بھی آئے ہیں. لہذا جب یہاں سے جائیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ میرا دامن خالی چلا گیا. والدین کی اطاعت. اگر تمہیں شرک کے لیے ابھارے، مشرکانہ کوئی کام کہے تو تم ان کی اطاعت نہ کرنا. لیکن ہاں، ایسا نہیں کہ بدتمیزی کرنا شروع کر دو. ان کے ساتھ تمہارا جو میل جول ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ اچھا ہونا چاہیے.
امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام رجال کشی میں مولانا یہ روایت موجود ہے کہ ایک محب نے خط لکھا، کہا مولا میرا باپ جو ہے ناصبی ہے، میں اگر روایت کے الفاظ استعمال کروں تو خبیث الرأی ہے۔ امام سے کہتا ہے کہ میرا باپ آپ کے حوالے سے اچھا نہیں سوچتا ہے، مولا کیا کروں؟ مولا پھر جواب لکھتے ہیں، سب خط آیا ہے، اب خط کا جواب لکھتے ہیں، اور میری گزارش ہوگی اور واقعی دل چاہتا ہے کہ ہر گھر میں وہ سنہرے الفاظ میں وہ جواب جو مولا نے لکھا ہے ہمارے ہر گھر میں لکھا ہونا چاہیے۔ اس کا کتنی افادیت ہے۔ مولا فرماتے ہیں پہلا جملہ کہ مجھ محمد تقی کی طرف سے اپنے محب کے نام، اور پہلا جملہ لکھتے ہیں المدارات افضل من المکاشفہ، کہتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے کیا کرو؟ مدارات کرو، کمپرومائز کا لفظ یا خیال کرو، احساس کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر، اور یہ ہماری زندگیوں میں بہت عام ہے عزیزو، میاں بیوی لڑ پڑتے ہیں، بات طلاق تک چلی جاتی ہے۔ چلے طلاق ایک امر جائز ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ تمہاری لڑائی جو ہے وہ تمہارے لیے پوری دنیا میں تماشا بنا دے، بعد میں شرماؤ، ریگریٹ فیل کرو تم کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری لڑائیاں اس انتہا تک پہنچ جائیں۔ تو کیا فرمایا؟ کہا کہ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ماں باپ کے ساتھ مدارات کرو۔ اور پھر اپنے نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ آج کے دنوں میں کیا کرتے ہیں؟ ایک مجلس، دوسری مجلس، تیسری مجلس، چوتھی مجلس جو ہے رات میں 2 بجے ختم ہوئی ماتمداری، گھر میں آئے، صبح والد نے فرض کرے 8 بجے دوائی لینے کے لیے بھیج دیا، ساری رات ہم عزاداری کرتے آئے ہیں، بابا آپ کو بھی ہم ملے تھے جگانے کے لیے، اور باپ کو جھڑک دیا۔ بڑے احترام سے کہوں گا عزیزو، 4 کی بجائے 2 مجلسیں کر لو، لیکن باپ کے سامنے ایسی بات نہ کرو۔ یہ نوجوانوں کے لیے میرا پیغام ہے۔ بزرگ تو ماشاءاللہ یہ ساری باتیں جانتے ہیں، ہم سے اچھے خطباء کو سن چکے ہیں، ہمارے اساتذہ کو سن چکے ہیں، یہ ساری باتیں ان کے لیے تکرار ہیں، لیکن میرے نوجوان دوستوں کے لیے خبردار، یہ کہیں ظلم میں نہ آئے، کہیں خیال غلط نہ آ جائے۔ ہم تو مجلسیں سنتے تو بہت نہ، والدین ان کی ولایت ہے تم پر، کوئی جھڑکنا نہیں۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکے، مسلمان والدین ہیں، یہ تو تمہیں شرک کے لیے ابھار بھی نہیں رہے ہیں۔ دوسرا جملہ، اب مولا اس کے مزاج کو پہچانتے ہیں اپنے محب کے، کہتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مدارات کرو، ہمیشہ سختیوں کے بعد ہی آسانیاں آتی ہیں، سختیوں کے بعد آسانیاں ہیں۔ اور تیسری دعا دی ہے ثبتک اللہ علی ولایتنا، اللہ تمہیں ہماری ولایت پر باقی رہنے کی توفیق دے۔ عزیزو یہ جواب کیا ہے؟ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا پھر جواب آیا کہ الحمدللہ مولا، آپ کی ان احکامات پر میں نے عمل کیا، میرا باپ بھی آپ کا مولا ہی ہو گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ چونکہ اکثر یہاں شادی شدہ ہیں تو مدارات کریں، اہلیہ آپ کی سارا دن اگر وہ چولہے کے سامنے ہے تو شام میں جا کر کے اس کے سر پہ چیخنا نہیں ہے۔ میرا موضوع کیا ہے؟ حسین فی القرآن۔ حسین کو مقتل میں نہیں دیکھو، صرف حسین کو گھر میں دیکھو۔ حسین کہتے ہیں جس گھر میں رباب اور سکینہ ہو مجھے وہ گھر بڑا پیارا ہے۔ حسین احترام زوجہ بھی بتا رہے ہیں،
احترام دختر بھی بتا رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے آپ نے. عزیزوں میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن ان کو چھوڑتے ہوئے اپنے موضوع پر آ رہا ہوں. آج کی آیت چونکہ طویل تھی لہٰذا میں نے چاہا کہ سورہ نور کی 35ویں آیت ہے, گھر جا کے ابھی نوٹ کر لیجئے, جا کے ترجمہ دیکھ لیجئے گا. میں نے کہا کہ یہ حسین کا کنبہ ہے, یہ حسین کا خانوادہ ہے, جہاں قرآن کریم میں پورے اس خانوادے کو اور اس کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے, اور کہیں صرف اور صرف مخصوص آیتیں ہیں جو میرے مولا حسین علیہ السلام کے لیے. اور کیوں نہ آئے, عجیب ہے بات عزیزوں, کتنی ہی آیتیں ایسی ہیں جو انتظار میں ہیں کہ حسین دنیا میں آئے اور وہ آیتیں آئیں. بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں عزیزوں, جب تک حسین کی روٹی نہ ہوگی سورہ دہر کی آیتیں آ نہیں سکتی ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, حسین کی روٹی ہوگی تو آئے گی نا. حسین ہوں گے تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ آئے گی. حسین ہوں گے تو مباہلے میں پنجتن پورے ہوں گے. حسین ہوں گے تو آیت تطہیر میں 5 پورے ہوں گے. حسین کے انتظار میں ہیں آیتیں. توجہ فرما رہے ہیں. کون حسین, کون حسین جو کیمیاگر ہے, جو نور ہے ہی نہیں نور بخشتا بھی ہے. آج کی یہ نورانی آیت اس خانوادہ نور کے لیے, اور وہ کس طرح سے, ذرا توجہ فرمائیے گا. اللہ نور السماوات والارض, بلا شک و شبہ اللہ آسمانوں کا نور ہے اور زمین کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات, اس کے نور کی مثال ایک تاک کی طرح ہے. تاکچے دیکھیں آپ نے پرانے گھروں میں جہاں چراغ رکھے جاتے تھے, بزرگ جو ہے وہ جانتے ہیں, نیش کہتے ہیں اس کے انگلش میں. جی ایسی سر نیش. ہمارے آج کل کے جدید گھروں میں بھی وہ موجود ہوتے ہیں لیکن اب چراغ بھی رکھے جاتے وہاں. تو مشکات اس طاق کو کہتے ہیں کہ جہاں چراغ رکھا جاتا ہے. فیہا مصباح, اس طاق میں چراغ ہے. میں نے جہاں تک میرا قرآن کریم کا مطالعہ ہے, آگے ہم تصریح فرمائیں گے اور تصحیح فرمائیں گے, اس سے زیادہ سمبولک اور رموز سے بھرپور آیت میں نے نہیں دیکھی. اتنی سمبولک آیت. المصباح فی زجاجۃ, مصباح یہ چراغ کہاں ہے, اس کے اوپر ایک قندیل ہے, ایک فانوس ہے. اللہ اکبر, اس کے اوپر ایک فانوس ہے. بڑے جانتے ہیں جب بجلی نہیں ہوا کرتی تھی یا ابتدائی زمانوں میں ہوتی تھی لیکن لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی تھی تو لالٹین ہوتی تھی. لالٹین کے نور کو بڑھانے کے لیے شیشہ رکھا جاتا تھا, فانوس رکھا جاتا تھا. بہت توجہ فرمائیں گے. الزجاجۃ کأنها کوكب دري یوقد من شجرۃ مبارکہ. یہ شجرہ مبارکہ, اچھا شجرہ مبارکہ ہے تو ایسا نہیں کہ فقط شجرہ مبارکہ کا ذکر ہوا ہے, ایک اور شجرہ بھی ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے. اگر قرآن نے ذکر نہ کیا ہوتا تو میں شاید نہ کرتا. وہ ہے شجرہ ملعونہ. اب مجھے نہیں پتا ہے شجرہ ملعونہ کون سا ہے, لیکن اتنا پتا ہے کہ جہاں فاطمہ اور اس کا خانوادہ ہے وہ شجرہ مبارکہ ہے. اور جو بھی جب بھی جس دور میں جس تاریخ میں جس میدان میں فاطمہ اور اس کے خانوادے کے مقابل میں آ گیا وہ شجرہ ملعونہ ہے. یہ میرے قرآن کے طالب علم دوست جا کر کے خبر لیں یہ شجرہ ملعونہ کس کو کہا گیا ہے.
لا شرقیۃ ولا غربیہ، یہ شجرہ مبارکہ نہ اس کا شرقی ہے نہ غربی ہے، صراط مستقیم ہے یہ شجرہ مبارکہ۔ اب رمز سمجھ رہے ہیں، ابھی میں نے رمز کھولے نہیں ہیں، میری اوقات بھی نہیں، میری حیثیت بھی نہیں کہ میں ان رموز کی بات کروں، میں جس طرح سے میرے مولا کہیں گے میں ویسے قبول کروں گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مولا نے، میں نے عرض کیا بات آ گئی ہے تو ضائع نہ ہونے پائے، جہاں شجرہ مبارکہ ہے وہاں شجرہ ملعونہ بھی ہے۔ اچھا، لوگوں کی کوشش یہ رہتی ہے، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ یہاں سب الحمدللہ محبان اہل بیت ہیں، اور میرا خطاب بھی محبان اہل بیت سے ہی ہے علیہم الصلاۃ والسلام، آپ جیسے ہی ذکر جناب امیر شروع کریں نا تو بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کی تنقید ہو رہی ہے۔ نہ، ایسا نہیں ہے، ہم ذکر حسین کر رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ کسی کو نیچے دکھلانے کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، تو ثواب کی خاطر کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک مومن کے سامنے اس نے ایسے ہی کہہ دیا میرے مولا متقیان علی ابن ابی طالب ہے، تو اس سامنے بیٹھے والے بندے کو اچھا اگر محب تھا تو کہتا کہ ہاں بھائی ہمارے بھی مولا، کہا اچھا میرے مولا تو فلاں فلاں ہے، اس نے کہا میرے مولا جو ہیں وہ بڑے سخی اور کریم ہیں، کہا میرے مولا بھی بڑے سخی اور کریم ہیں۔ اچھا جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی وہی کہہ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے۔ اب یہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ کوئی ایسی اللہ مجھے مدد کر، کچھ ایسا دے کہ یہ جھوٹ بھی کاپی کرے تو کاپی نہ کر سکے، جھوٹ بھی کاپی کرنا چاہے تو کاپی نہ کر سکے۔ کہتے کہ میں نے فوراً اللہ سے مدد مانگی، اور چونکہ ظاہر مشہد تھا، وہ ایک حدیث جو میرے مولا کے حرم کے دروازے پہ لکھی ہوئی ہے، حدیث سلسلۃ الذہب۔ سلسلۃ الذہب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے جتنے بھی سلسلے ہیں وہ تمام کے تمام نورانی ہیں، سنہرے ہیں، یعنی وہ حدیث جب مولا فرماتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا، انہوں نے اپنے بابا، انہوں نے اپنے بابا۔ اب اس کے ذہن میں آیا، کہنے لگا قال علی بن الرضا ابن موسیٰ کاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد باقر ابن علی ابن الحسین ابن حسین ابن علی ابن علی ابن ابی طالب، میں نے اپنے پیر کا شجرہ بتا دیا، تیرے میں ہمت ہے تو نقل کر کے اپنے پیر کا شجرہ بھی بتانا ذرا۔ تو تقابل نہیں ہے، یہ خانوادہ عصمت و طہارت ہے، یہ شجرہ مبارکہ ہے۔ جو بھی مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ چاہے کل تھا، آج ہے یا کل ہوگا، بہرحال اس کی قسمت میں ذلت ہے، کیونکہ یہ نور ہے اور نور کے مقابل میں ہمیشہ ظلمت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اچھا اب ذرا رمزوں کو کھولیں، رمزوں کو کھولتے ہیں۔ امام، میں نے کہا میری اوقات نہیں ہے، نہ ہی میں جرات کر سکتا ہوں، ایک ظاہر قرآن ہے اور ایک نص امام ہے، امام کا فرمان ہے۔ امام کہتے ہیں کہ یہ جو نور کہا گیا، مشکات، مشکات سے مراد ہی فاطمۃ الزہرا، وہ تاج جو ہے وہ فاطمہ ہے۔ اچھا نور نہیں کا، چراغ نہیں کا بی بی کو، اللہ اکبر۔ میں نے کہا نا رمز کو سمجھیے، اس تاج کو کہ جہاں وہ چراغ رکھا جائے گا اس کو تاج کو کہا ہے، چراغ کو بی بی فاطمہ کا نام نہیں دیا۔ فیہا مصباح، مولا ما هو المصباح؟ کہتے ہیں المصباح ابن حسن،
حسن علیہ السلام وہ چراغ ہے. اچھا, المصباح فی زجاجۃ, یہ جو چراغ ہے یہ اس کے اوپر ایک فانوس ہے. عزیزو بزرگ میری بات کی تائید کریں گے کہ چراغ کے اوپر اگر فانوس نہ ہو تو روشنی بڑھتی نہیں ہے. یہ پنجتن بنص قرآنی, پنجتن کا نور اگر پوری دنیا میں پھیل رہا ہے تو اس ذکر حسین علیہ السلام کی وجہ سے پھیل رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, على بعد تجمل باللعنة, على بعد تجمل باللعنة, نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حسین پنجتن کی نورانیت بانٹ رہے ہیں بنص قرآن, بتعویل قرآن. پوری دنیا میں یہ مجلس حسین ہے. یہاں بچے آ رہے ہیں, بوڑھے آ رہے ہیں, جوان آ رہے ہیں, ہماری مائیں بہنیں آ رہی ہیں. نہیں دیکھتے سردی ہے, گرمی ہے. میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ہمارے اسلام پورے کی, لاہور کی. اتنے پانی میں مومنین گزر کے مجلس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں. ماں نے بچے جو ہے وہ سینوں سے لگائے ہوئے ہیں اور مائیں جا رہی ہیں. عزیزو یہ صرف آپ میں تڑپ نہیں ہے کہ جو ذکر حسین یہاں سننے کے لیے آئے ہیں. عرض کروں, ایران کے بہت بڑے عالم دین ہیں, استاد اخلاق ہیں, آگے جانتے ہیں, آیت اللہ مجتہدی تہرانی. انہوں نے, ان سے یہ میں نے سنا ہے واقعہ, یہ تڑپ, یہ خواہش فقط آپ کی نہیں ہے, حبیب ابن مظاہر کی بھی ہے. ذکر سن چکے آپ حبیب ابن مظاہر کا, ان کی شہادت بھی سن چکے. حبیب ابن مظاہر کو کوئی خواب میں نے کسی نے دیکھا خواب میں, تو کہا کہ حبیب کس مقام پہ ہیں آپ؟ کہا ظاہر ہے حسین کے اوپر مرا ہوں تو جنت میں ہوں اور بڑے اعلیٰ مقام میں ہوں اور حسین کے ساتھ ہوں, حسین کی معیت نصیب ہوئی ہے مجھے. کہا کوئی خواہش؟ اب کس عاشور میں حسین کے ساتھ, حسین کی رکاب میں شہادت ملی ہو, کوئی خواہش رہ جاتی ہے؟ کہا ایک خواہش ہے. اللہ اکبر. کہا ایک خواہش ہے. کہا کیا؟ کہا دنیا میں واپس آؤں اور اس مجلس میں بیٹھوں جہاں حسین کے لیے گریہ کیا جاتا ہے. آیت اللہ مجتہدی تہرانی تقریباً 90 سال سے اوپر ہو چکے, استاد اخلاق شمار ہوتے ہیں. کیا خواہش کی ہے انہوں نے؟ اس کام کی جو آپ کو نصیب ہے. بہت سو کو نصیب نہیں. عزیز کافی مرتبہ عرض کیا, بیٹھے ہوئے گھر میں لائیو سن رہے, نہیں چل کے آئے گا. ہاں آسانی کس کے لیے؟ ابھی آیت قرآنی پڑھی, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آسانیاں تلاش کرتے ہو, اتنا بھی زحمت نہیں کر سکتے کہ گھر سے چل کر کے امام بارگاہ میں تشریف لائے. اب مجھے نہیں معلوم کہ حبیب نے یہ خواہش کیوں کی. شاید میرا دل کہتا ہے اس لیے کہ حبیب کو اتنا پتا ہے کہ جہاں ان کے مولا کا ذکر ہوتا ہے ان کی مادر ضرور تشریف لائے. شاید یہ خواہش. تو یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے. عزیزو اگلی آیت اور آپ کی زحمتیں تمام, چونکہ وقت بہت کم ہے اور مجھے ذکر مصیبت بھی کرنا ہے دو شہزادوں کا. یہ تو تھی آیت نمبر 35. آیت نمبر 36 پہ آئے ذرا. فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. کچھ ایسے گھر ہیں کہ اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ,
اللہ کو پسند ہے کہ ان گھروں میں اس کا نام بلند ہو، اس کا ذکر کیا جائے. ہاں اچھا، وہ گھر ہیں یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور اس گھر میں، ان گھروں میں اللہ کا ذکر صبح و شام ہوتا رہے، اس کی تسبیح ہوتی رہے، تسبیح ہوتی رہے. یہ تسبیح بھی آپ کو فاطمہ سے ملی ہے. شیعہ سنی بھائی میرے یہاں بیٹھے ہیں، تمام مکاتب فکر سے جب پوچھے نماز کے بعد تسبیح پڑھتے کون سی تسبیح ہے؟ تسبیح ہے زہرا سلام اللہ علیہ، حسین کا گھرانہ، یہ پنجتن کا گھرانہ کتنا صحیح ہے. اور میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ بڑی جلدی ہوتی ہے ہمیں نماز پڑھنے کی، نماز پڑھ کے جلدی جانے کی، بہت تسلی کے ساتھ تسبیح پڑھا کریں. اور میں نے سنا ہے اپنے اساتذہ سے کتنے ہی اتنے عرفاء اور علماء ربانی ایسے ہیں کہ جنہوں نے فقط تسبیح زہرا سے بڑے مقامات حاصل کیے، بڑے بڑے چلے نہیں کاٹے انہوں نے، بڑے بڑے انہوں نے زہد نہیں کیے، فقط یہ تسبیح اس کو سکون سے پڑھا ہے، اللہ نے مقامات عطا کر دیے. نماز سکون سے پڑھا کریں. الصلاۃ عمود الدین. بقول روایت ہے کہ بعض لوگ نماز اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے پرندہ چونچ مارتا ہے. مولا نے فرمایا ایسے نہ بنو کہ جیسے پرندہ چونچ مارتا ہے، آئے اور سجدہ کر کے 2-3 سجدے کیے اور جیسے بھاگے. اور اگر یہ روایت نہ ہوتی تو میں شاید نہ پڑھتا. امام ظاہر امام سجاد علیہ السلام ان کے سامنے ایک نوجوان آیا. نوجوان نے نماز پڑھنی شروع کی اور بڑی عجلت میں نماز پڑھ رہا ہے، بڑی سرعت میں نماز پڑھ رہا ہے. اور جیسے ہی نماز ختم کی اس کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور دعا کرنے لگا، پروردگارہ تیری نماز پڑھ لی، پروردگارہ مجھے جنت میں 4 گھر دے اور ہر گھر میں ایک حور بھی دے. یہ دعا کر دی. امام یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، اور اگر امام نے یہ جملہ نہ کہا ہوتا تو شاید میں نہ بھی کہتا. مولا اس کے پاس گئے، کہا کہ نماز پڑھ لی، بڑی عجلت میں نماز پڑھی، 4 حوروں کے ساتھ نکاح کا شادی کا ارادہ تو ہے، تو مہر بھی تو اتنا بھیجو، 4 حوروں کا مہر تو بھیجو، یعنی کم از کم نماز تو اس تسلی سے پڑھو. ہاں یہ کون سے گھر ہیں؟ چونکہ میرا موضوع ہے حسین فی القرآن، یہ کون سے گھر ہیں؟ رسول اللہ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ یہ گھر انبیاء کے گھر ہیں. ان گھروں سے مراد انبیاء کے گھر. اچھا، جب بھی پیغمبر کی یہ عادت رہی تھی کہ اکثر اوقات جب انبیاء کی فضیلت بیان کر رہے ہوتے تھے تو علی کی فضیلت بھی بیان کرتے تھے. اب سوال کرنے والے کے دل میں کھٹکا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر انبیاء کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ادھر اپنے بھائی علی کے فضیلت بھی بیان کرنا شروع کر دیں. تو جو بات دل میں ہوتی ہے نا، بعض اوقات زبان پہ آ جاتی ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا بعض لوگوں میں اتنا ڈائجسٹو سسٹم ان کا اچھا نہیں ہوتا، ہاضمہ اچھا نہیں ہوتا، تو فوراً سوال بھی کر دیتے، اگلا سوال بھی کر دیتے ہیں جو دل میں آ رہی ہوتی بہت پوچھ لیتے ہیں. تو کہا کہ کیا یہ گھر بھی، روایت کے الفاظ ہیں بہار الانوار جلد نمبر 23 اور شواہد التنزیل ہمارے اہل سنت بھائیوں کی تفسیر ہے، اس کی جلد نمبر 1، حوالے جا کے دیکھ لیجئے گا. ڈیٹیل کا حوالہ بعد میں مجھ سے بے شک لے لے کوئی اور تسلی سے جا کے دیکھ لے. فَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ، اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ علی اور فاطمہ کا گھر بھی اس میں شامل ہے. عزیز بس آخری جملہ، نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں علی اور فاطمہ کا گھر بھی ان انبیاء کے گھر میں سے ہے، نہیں کہا بل افضل منہا، علی و فاطمہ کا گھر انبیاء کے گھر والا نہیں ہے بلکہ ان سے افضل ہے. فاطمہ
حسین کا گھر بنص قرآنی بتعویل قرآنی انبیاء کے گھروں سے افضل ہے۔ بس عزیزو وقت تمام ہو گیا، اور مجھے بہرحال یہ دن میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جب تک ذکر مصیبت نہ ہو جائے تب تک مجلس تمام نہیں ہوتی ہے، تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے عزاداری کی۔ پہلا عشرہ آدھا آج ختم ہو گیا، اور ہمیں آج ان 2 بچوں کے لیے رونا ہے جن کی ماں ان پر نہیں روئی۔ عزیزو، جب مدینے سے یہ قافلہ نکلا ہے نا، تو ایک مقام پر مولا عباس کہتے ہیں کہ مولا ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، ہم تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مولا رک جاتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں۔ اب جو رکے، دیکھا تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے 2 بیٹوں کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی مولا کے پاس پہنچے، کہا مولا، سلام عرض کیا، کہا مولا میں زینب بنت علی سے کچھ باتیں کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، حفظ مراتب دیکھیں، وقت کی حجت کا احترام دیکھیں، اپنی زوجہ ہے لیکن بات کرنے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں۔ کہا عبداللہ تمہاری زوجہ ہے زینب، تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ گئے، جیسے ہی بی بی نے دیکھا نا، بی بی گھبرا گئی۔ کہا عبداللہ اگر اس غرض سے آئے ہو کہ مجھے بھائی سے جدا کر دو اور واپس مدینے لے چلو، تم میرے شوہر ہو، میں اطاعت کروں گی، لیکن تمہیں پتہ ہے میں اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں آپ کی محبت اپنے بھائی سے بہت زیادہ، میں تو رسول اللہ کے اس قول پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں، اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جب کوئی مشکل پڑ جائے تو مشکل کو دور کرنے کے لیے صدقہ دیا کرو۔ میں یہ 2 بچے لے کر کے آیا ہوں، جب بھی حسین میں کوئی مشکل پڑے تو میری جانب سے ان دونوں بچوں کو صدقہ کر دینا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزو، چلے مدینے سے مکے، مکے سے کربلا پہنچے، پھر وہ شب آئی جو بڑی قیامت کی رات تھی۔ ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، اور جناب زینب علیہ اپنے اون محمد کو، دیکھو بیٹا کل مامو جان پہ آپ نے قربان ہونا ہے، دیکھو اپنے بھائیوں پہ قربان ہونا ہے، اور یہ بات یاد رکھنا مجھے یہ شکایت نہ ملے کہ کہیں تم فرات پہ چلے جاؤ اور پانی پی لو، دیکھو اصغر بڑا پیاسا۔ عزیزو، صبح ہوئی، جنگ تن بتن شروع ہو چکی تھی، ہر کوئی جا رہا تھا، شہادت پا کے آ رہا تھا۔ عزیزو، دونوں بچے گئے مامو جان کے پاس، مامو جان ہمیں اذن وغا دے، کہا جاؤ بچوں اللہ کے حوالے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں عزیزو، 6-6 7 سال کی عمر ہے ان کی۔ چشمی تصور سے اس وقت کربلا پہنچے، ایسے بچے کہ جن کے رکاب تک پاؤں نہ آتے ہوں، وہ بچے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عزیزو، لڑے، اور اس بہادری کے ساتھ لڑے کہ مقتل کہتا ہے کہ ایک بھائی نے میمنے پہ حملہ کیا ہے، ایک نے میسرے پہ حملہ کیا ہے، اور اتنا طاقتور حملہ کیا ہے کہ بھائیوں نے میمنے کو میسرے پر پلٹ دیا اور میسرے کو میمنے پر پلٹ دیا۔ لیکن ان ملعونوں نے جب دیکھا نا کہ بنی ہاشم کے یہ بچے ہم سے سنبھالے نہیں جا رہے، تو انہوں نے مل کر گھیر کر مارنا چاہا، اور جب مارنا چاہے تو پہلا بھائی، چھوٹا بھائی اور پہلے گر گیا۔ گرا ہے، ادھر بڑے بھائی نے دیکھا، فوراً اپنے بھائی کے پاس آیا،
وہ بھی گر گیا. عزیزو جب دونوں نے اپنے ماموں کو بلایا ہے نا تو ایک مرتبہ امام حسین تشریف لاتے ہیں, ساتھ غازی عباس علیہ السلام. دونوں نے بچوں کے لاشوں کو اپنے کاندھوں پر لیا ہے اور آ کے خیام پر رکھ دیا ہے. عزیزو ابھی تک جتنے شہداء شہید ہو کر کے آ رہے ہیں, ہر ایک کا پرسہ بی بی لے رہی ہے. سب سے پہلے جناب زینب علیہ آگے بڑھتی ہے اور اس کا پرسہ لیتی ہے. اب جب دونوں لاشیں آ گئے نا تو میرا مولا تلاش کر رہے ہیں, ارے زینب کدھر ہے, ارے بچوں کی ماں کدھر ہے. اب جو آواز دی تو بی بی خیمے میں بیٹھی ہے, سجدہ شکر کر کے پروردگارا تیرا شکر, ارے میری قربانی کو قبول کر لیا, اجرکم علی اللہ. عزیزو زینب روئی نہیں ہے, زینب روئی نہیں ہے. ایک مرتبہ جب یہ سر کوفے سے شام پہنچے ہیں نا, ہر بی بی اپنے اپنے وارث کے سر کو لے کے رو رہی ہے. سب کو سر دے دیے گئے. عزیزو گریے کی آواز کم نہ ہونے پائے. ماں کے پاس 2 سر آنے والے ہیں, ابھی 2 سر رکھے ہوئے ہیں. ایک خاتون کہتی ہے یہ 2 سر کس کے ہیں, کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ جیسے ہی سنا نا کہ ان کی ماں مر گئی ہے, کہا مری نہیں, میں گود اجڑی زینب ان 2 بچوں کی ماں ہوں. عزیزو یہ قافلہ پلٹا, جیسے ہی مدینے آیا جناب عبداللہ ابن جعفر کی آنکھیں بہت ضعیف ہو چکی ہیں,